السلام علیکم دوستو، آج پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر موقع دیا مجھے، یعنی اس پہاڑی کے نیچے چائے بنانے کا۔ تو یہاں پر میں چائے بنا رہا ہوں۔ یہ کالی کتلی مکمل اس میں کوہرا جم گیا ہے، اندر جو پانی تھا اس میں۔ پھر اس میں میں نے بوتل میں پانی ساتھ لایا ہے، یہ میں پانی ڈالوں گا۔ چونکہ اس وقت پانی بھی جم جاتا ہے، پانی میں کوہرا جمنے کی وجہ سے ہمیں پانی نہیں ملتا ہے، پھر برف سے چائے بنانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بڑا آپ کو ٹائم چاہیے، برف پگھال کر پھر اس سے چائے، اور ہائٹ میں بہت دیر سے بنتی ہے چائے بھی۔ اور یہ میں نے خشک دودھ ہے نیڈو، اس کو میں نے اپنے ساتھ لایا ہے۔ اب میں نے اس میں کتلی میں بس یہ اسی طرح ڈالنا ہے۔ نیڈو کی یہ اہمیت ہے، یہ صفت ہے کہ اس کو اسی طرح ڈالو، یہ خود حل ہوتا ہے۔ باقی جو خشک دودھ ہے اس کو حل کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں ذائقہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے چائے کا۔ اس میں بڑا بہترین ذائقہ ہے اور یہ نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ یہ پتی ہے، پتی کو بھی ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر اگر آپ نے چائے اچھی بنانا ہے تو ٹھنڈے پانی میں یا برف میں ہی پتی دودھ شودھ سارا ایڈوانس میں ہی ڈالو۔ یعنی پانی گرم ہوگا، پھر ہم پانی گرم ہوگا، بوائل ہوگا، پھر ہم چائے ڈالیں گے تو اس میں وہ چائے صحیح طریقے سے جوش نہیں آتی ہے چائے کو۔ یہ میں نے پتی بھی ڈالا، یہ پانی گرم ہونے تک مکمل یہ حل ہوتی ہے چائے اور دودھ دونوں، پھر اس کے بعد بہترین قسم کی چائے بنتی ہے۔ یہ ابھی یہ میں نے تیار کیا کیونکہ یہاں پر لکڑیوں کی کمی ہے۔ بعد میں یہ آگ جلانے کے بعد پھر لکڑی بہت جلدی، یہ بیکار لکڑی ہے، بہت جلدی یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے تو مجھے چائے نہیں بنے گی، اس لیے میں نے پہلے پتی شتی ڈال کر بالکل تیار کیا، یوں ہی آگ لگایا، اوپر کتلی رکھنا ہے بس۔ یہ چھوٹے چھوٹے لکڑی میں نے جمع کیے ہیں۔ یہ بہت سخت سردی ہے، ابھی ادھر سورج طلوع ہو گیا ہے۔ دوستو اسے ہم اپنی مادری زبان میں لئی کہتے ہیں۔ یہ آگ جلانے کے لیے بہترین ہوتی ہے، یہ تلمیٹی اور پیٹرول کا کام دیتی ہے۔ تو جہاں پر بھی جاؤ آپ، جتنی بھی برف ہو، جتنی بھی ٹھنڈ ہو، یہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ بآسانی آگ جلا سکتے ہیں۔ یہ اس کو ہم اپنی زبان میں لئی کہتے ہیں، یہ کائل کے درخت سے نکلتا ہے۔ ماچس ایسی ہائٹ کی جگہوں میں آپ کے پاس احتیاطاً کم از کم 2 ماچس 3 ماچس کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ آپ لائٹر لے کر جائیں گے تو ہائٹ میں لائٹر کام نہیں دیتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہوا تیز ہے، اس لیے مجھے پہلے ہوا کو بند کرنا ہوگی، ہوا کے رخ کو۔
گئی، یہ لئی کا کمال ہے، یہ آپ کو سیکنڈ کے اندر آگ جلانے میں مدد دیتی ہے۔ دراصل اس سال پوری گرمیوں میں میں مصروف تھا کوئی کام میں، اس لیے مجھے کہیں آگے پیچھے گھومنا نہیں ہو گیا، پہاڑوں میں آبشاروں میں، تو یہ کالی کتلی کا چائے مجھے نہیں ملا ہے۔ تو ابھی بس اس طرح کوشش کرتا ہوں کہیں پر بھی جا کر چائے بناؤں اور مجھے چائے ملے۔ یہ ایک دفعہ ہم لوگ راما گئے تھے، وہاں پر ایک کتلی کا چائے ملا، لیکن وہ کالی کتلی نہیں تھی، بہرحال اس کی سمجھو کہ کھالا ہی تھی، لیکن کالی کتلی نہیں تھی۔ ابھی دیکھو دوستو، ابھی یوں ہی سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کے پاس چشمے ہونا چاہیے، ورنہ یہ برف میں آنکھیں، کیونکہ سر دھوپ زیادہ ہے، بہت تیز ہے دھوپ، تو برف میں آنکھیں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وقت پھر ہاتھ پاؤں کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، کم از کم آپ کے پاس اچھے ٹریکنگ بوٹ ہو گرم، ورنہ آپ اس طرح کے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مکمل پاؤں میں ٹھنڈ پڑتی ہے، پھر اگر اس وقت بندہ احتیاط نہیں کرے یا فوراً آگ نہیں لگائے، پاؤں کو گرم نہیں کرے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اس وقت آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے جب وہ گھر میں پہنچتا ہے یا ایسی جگہ میں جہاں اس کے پاؤں گرم ہو، پھر وہ پاؤں میں درد شروع ہوتا ہے۔ پھر اس میں اگر اس طرح کا خدا نخواستہ ہو گیا تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ نمک کا پانی گرم، اس میں پاؤں کو بھگونا ہوتا ہے، وہ نمک جو ہے نا وہ زہر کو نکالتا ہے، ورنہ میڈیکلی تو میرے خیال میں وہ جلنے کے بعد اس اعضاء کو جسم سے علیحدہ کیا جاتا ہے کاٹ کر، تو ایسی چیزوں میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھو، یہ میں نے یہ اس میں ضروری ہے، اور رمن میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اسٹیل کا کپ، یہ ڈبل کپ ہے، اس میں چائے ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے ہونٹ نہیں جلتے ہیں، ہونٹ جلنے کا خطرہ نہیں، ہاں البتہ زبان جل سکتی ہے، اندر منہ جل سکتا ہے، کیونکہ اندر وہ بار آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ ٹھنڈ آپ کو ٹھنڈا لگے گا پیالہ، لیکن جو ہی آپ کوٹ لے لیں گے مکمل گرم چائے آپ کے منہ میں جا سکتا ہے، تو اس سے احتیاط کریں۔ یہ میں نے چینی سارا کچھ لایا ہے، اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہوتا ہے ڈرائی فروٹ، اس میں یہ خشک انگور ہے، چیری ہے، خوبانی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے گلبستان میں یہ چھولا بھی ہے، ایک چیز بناتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اخروٹ سے، اخروٹ میں شہد کا پانی ملاتے ہیں یا گڑ کا پانی ملاتے ہیں، جسے کراؤ کہتے ہیں، تو اس کو بھی میں نے ساتھ رکھا ہے یہاں پر، لیکن ابھی، اور پھر یہاں انجیر بھی میں نے ساتھ لایا ہے۔ یہاں پر پھر بھی کچھ چیزوں کی کمی ہے جو میں اسٹور سے نہیں لا سکا، کیونکہ آپ ایسے سفر میں جاتے ہو تو اس طرح کی چیزیں لازمی ہے۔ پھر یہ میرے ساتھ رسی ہے، اور ایک توڑا بھی میں نے ساتھ رکھا ہے کہ ایسی جگہوں میں میں آتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے ملتے ہیں، تو شام کو اس کو گھر لے کر جانا ہے۔ پھر یہاں پر احتیاطاً یہ آپ کے پاس ٹارچ بھی ہونا چاہیے، انسان ہے کہیں دیر بھی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ ٹارچ، اور میرے پاس تو الحمدللہ 2 ٹارچ ہیں، یہ ایک بیگ میں رکھا، یہ ہاتھ والی ٹارچ ہے، اچھا پھر دوسرا ادھر بیگ میں ہے یہ ہیڈ لائٹ، یہ سر میں رکھ کر آپ پہن کر آپ چل سکتے ہو، تو اس کے ساتھ پھر اور ایک اہم چیز، جب آپ اس طرح کے ٹور میں جاتے ہو تو اول تو یعنی اگر صبح آپ نے جانا ہے تو رات کو خوبانی کا جوس، یعنی خوبانی کو بوائل کر کے گرم کر کے پھر ٹھنڈا پانی ڈال کر نا، اگر آپ کے پاس جوسر نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی مکس کر کے وہ لازمی پیو۔ پھر انرجائل آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور پی کر آنا چاہیے، یہ میرے پاس انرجائل میں نے ساتھ لایا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، ہائٹ نہیں لگے گی، یہ سانس کی تکلیف، ہائٹ کا مسئلہ، یہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے مطلب یہ نہیں ہوگا ہائٹ، یہ چیزیں آپ کے پاس لازمی، یہ احتیاطی تدابیر ہونا چاہیے۔ پھر یہ ٹیبلٹ دیکھو یہاں پر میں نے، یہ پونسٹان ہے، یہ پیراسٹامول ہے، یہ پھر معدے کی، کیونکہ ایسی جگہوں میں آپ جاتے ہو، پھر آپ کے پاس اگر معیاری چائے نہیں ہو، پتی نہیں ہو معیاری، دودھ معیاری نہیں ہو، تو پھر اس میں معدے کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ایک کھٹا پانی نکلتا ہے، اور جب وہ کھٹا پانی آپ کے دل میں مطلب اندر وہ گیس زیادہ بڑھے گی تو پھر وہ آپ کو
थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम भी करता है, इसलिए आपके पास मैदे की टेबलेट भी होना चाहिए। टेबलेट तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वैसे मेरे पास नहीं थे, मैंने यहीं लेकर आ गया है। तो ये इस तरह के इवेंट में एहतियाती तदाबीर लाजमी है इंसान के लिए। फिर आपके पास बैग हो, फिर एक्स्ट्रा अगर आपने दूर जाना है, जैसा दूसरी जैसी जगह में जाना है, तो 4-5 जोड़ा जुराब आपके पास, 1-2 जोड़ा बूट, फिर दस्ताने। ये मेरे पास दस्ताने हैं, ये गुज़िश्ता कई सालों से हैं, यानी इनसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे ख्याल में ये कोई 8-10 सालों से मेरे पास हैं। 8-10 सालों से आप अंदाज़ा करें इनकी हालत क्या हो गई, फिर भी मैं ये मरम्मत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनको हैं मेरे पास बहुत सारे दस्ताने। लेकिन बस इनकी खुसूसियत ये है कि ये आपके हाथ को ठंडा होना नहीं देते हैं, फिर आप इनको पहन कर ईजी काम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास गुज़िश्ता कई सालों से है। अच्छा दोस्तों, ऐसी जगहों में अगर आपके पास चम्मच नहीं है तो ये है, ये कांटेदार जो टहनी आपको नज़र आ रही है, ये जंगली गुलाब है। हम इसको छाछ कहते हैं, शें भी कहते हैं, छाछ भी कहते हैं। इससे आप चम्मच का काम ले सकते हैं। और फिर अगर ये गीली हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका जो अरक आएगा वो इसके छिलके का अरक, वो हमारे पुराने ज़माने में इसकी सब चाय बनाते थे। ये दिल के अमराज के लिए बेहतरीन है। और इसका जो ऊपर फूल आता है गुलाब का, वो हम लोग तो खैर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें नशा लग गया है डॉक्टरों के पास सीधा जाना। ठीक है, डॉक्टर भी अल्लाह ताला ने एक ज़रिया रखा है, लेकिन हमें ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब हम ये टेबलेट लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट है, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसका ये जो गुलाब है, फूल है, उसकी पत्तियाँ दमे के लिए और दिल के अमराज के लिए बेहतरीन है। उसका कावा आप बनाकर, लेकिन उसको खुश्क जगह, मतलब वो साए में खुश्क करना है हमने, और नमी से बचाना है। हम धूप में खुश्क करते हैं तो उसका 75% जो उसकी वो अदवायाती मतलब खासियत होती है वो ख़त्म होती है धूप की वजह से। तो इसको साए में खुश्क करना है। ये हम लोग बहुत पहले इस्तेमाल करते रहे, लेकिन गुज़िश्ता साल मुझे मेरे एक उस्ताद यानी इफ्तिखार सर, वो उसकी NTFP एक प्रोग्राम में हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। लोगों ने उसको लिया या बस वो पर डे कोई कुछ पैसे थे, वो पैसों की हद तक उनका वो मतलब वो रहा, लेकिन मैंने बड़ा उससे फ़ायदा ले लिया। और उस वर्कशॉप में मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद आदमी था जिसने कभी जड़ी बूटियों का यानी ख़रीद फरोख्त नहीं किया है, कभी काम नहीं किया है मैंने। हालांकि हमारी ज़मीन में ये पतरीज वगैरह, हमारी फैमिली यहाँ से माइग्रेट है, हमारी ज़मीन में ही यानी लाखों की पतरीज होती है, फिर ये मुरी होती है, फिर बुआ खिकड़ी, लेकिन मैंने कभी फ़रोख्त नहीं किया है। दवाई के लिए इस्तेमाल किया, लोगों को फी सबीलिल्लाह दे दिया है।